میرا دل آج بہت زخمی تھا، اور میرے ایک ساتھی کو اننیسیسری جو ہے لوگوں نے اٹھا لیا، اور میرا دل بہت زخمی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج اپنا زخم جگر آپ کو سناؤں without any further delay because we already got delayed from our scheduled time. میں نے کہا نا کہ نردھارت سمے سے ولمب ہے، میں بالکل جس انتہائی مشہور و معروف آیے مبارکہ کی تلاوت پر شرف حاصل کی، کوئی بھی نسبتی جلسہ ہوتا تھا، یہ ہوتا ہی نہیں کہ ممبر سجا ہو اور کوئی مقرر اس آیت کی تلاوت نہ کرے، اتنی مشہور و معروف ہے۔ اگر آپ بچے کو آگے بیٹھا لیں گے تو چچا بھی ڈسٹرب کریں گے۔ بچہ تو چچا تو چچا، بچہ بھی اس آیت کا ترجمہ جانتا ہوں، میرا یقین ہے۔ پھر بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے، سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جائے، اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارے یار مسکرا تو دیا سبحان اللہ۔ اب تو ٹھنڈک جا رہی ہے، اب تو مسکرائیں گے۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ترجمے پر غور کرو۔ اللہ پاک کا ارشاد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ، یعنی اچھوں کے ساتھ۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ غور کریں تو اس آیت کے اندر دو الگ الگ مضمون، الگ الگ دو الگ الگ عنوان، دو الگ الگ پیغام۔ ایک حصے کا تعلق تقوی سے ہے، کس سے؟ زور سے بولو، تقوی سے، اللہ سے ڈرو، اور دوسرے حصے کا تعلق صحبت صالحین سے، کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور بیچ میں واو عطف ہے جس کی مغایرت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو پہلا حصہ ہے وہ اور ہے، جو دوسرا حصہ ہے وہ اور یہی اور قابل غور اور آسان کر کر علماء بیٹھے، اس لیے بھی یہ باتیں کرنا ضروری۔ اگر آپ غور کریں تو جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق شریعت سے ہے، کس سے ہے؟ زور سے بولو۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق طریقت سے۔ اب ایسی صورت میں کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ اے ایمان والو شریعت پہ چلو اور طریقت کا دامن تھامو۔ اللہ سے ڈرو، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، حرام سے بچو، امر بالمعروف نہیں عن منکر کے چلتی پھرتی ایک پاور مشین بن جاؤ۔ یہ تو ہو گیا شریعت۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اور یہ کافی نہیں، کیونکہ ایک گروہ ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور نماز کے لیے تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتا ہے۔ ایک گروہ ہے جو شریعت میں بڑی مضبوطی سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھنستا طریقت۔ کیوں؟ پہلی دعوت تو قبول کرتا ہے کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن بس وہی اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ شریعت میں تو چلو، یعنی اللہ سے ڈرو، لیکن یہ کافی نہیں ہے، سچوں کا دامن بھی تھامو۔ یہاں وہ گڑبڑ ہو۔ ایک بات اور بتاتا ہوں، تھوڑا علماء کی لذت کی، منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت، حالانکہ بعض نے من وجہین بھی بتایا ہے لیکن وہ مجھے نہیں سمجھ۔
عام خاص مطلق، عموم خصوص مطلق نہیں، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا ہے، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو۔ کیا بات ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، مگر خانقاہی تربیت نہیں ملی تو مولوی ہیں، صوفی ہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی صوفی ہو اور مولوی ہو۔ میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں جو ہاتھ میں 10 انگوٹھی، لمبا بال، میں کہتا ہوں کان ایسا بند کیے ہوئے کہ اللہ خیر کرے۔ آپ کو سمجھ میں اچھا جن لوگوں کو آواز تھوڑا گونج رہی ہاتھ اٹھا کے رکھیں۔ توجہ آئی کیا کر رہے ہیں مسافر کے لیے رشوت؟ توجہ کے ساتھ تیار ہے پوری زندگی کے ساتھ؟ تو یہ تو ہو سکتا کہ بندہ قلندر ہے، علم کا سکندر ہے لیکن قلندر، لیکن یہ سمجھو ہے کہ کوئی قلندر ہو اور علم کا سکندر۔ واہ 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 واہ، کیا بات، اللہ کسی ولی کسی جاہل کو ولی نہیں بنا، اللہ کسی جاہل کو ولی، اور اگر کسی کو ولی بنا تو اسے جاہل رہنے نہیں دے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 10 انگوٹھی پہن کے لمبے بال 15-20 تصویر لٹکا کے بابا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ کچھ، اور اگر کسی نے کہا بابا نماز پڑھ لو، مکے میں نماز پڑھ لیا ہے، مدینے میں پڑھ لیا، نے کہا بے وقوف، کیا تو غوث پاک سے بڑا ہو گیا؟ وہ تو بغداد میں پڑھتے تھے، تو غریب نواز سے بڑا ہو گیا، وہ اجمیر میں پڑھتے۔ میں ان شعبدہ بازوں کی بات کرتا ہوں، جانتا کہ جو طریقت والا ہوتا ہے وہ شریعت والا، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے لیکن طریقت والا جی جی، اس کو ایک اور آسان کر دوں تاکہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ایسی مثال بچے بھی سمجھ جائیں۔ یوں سمجھے کہ شریعت نام ہے سر کے بال، کس کا؟ یہ جو سر پہ بال ہے یہ کیا ہے؟ مثال ہے، شریعت نام ہے سر کے بال، اور طریقت نام ہے اس میں جو مانگ کھینچی جاتی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے جو لائن بنائی جاتی ہے، چھاڑا جاتا ہے بال کو، بیچ میں مانگ ہوتی، وہ کیا ہے؟ بولو زور سے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے مانگ، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ نکلے اور بالی نکلے؟ کیچ کیا؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ عالم ہے، عارف ہے، مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی عارف بھی ہو اور عالم۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کو جانتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا ہو؟ بالکل کلیئر اللہ پاک اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی شریعت پر مضبوطی سے، اور اسے کافی نہ سمجھو بلکہ طریقت والوں کا دامن۔ بے شک، سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ڈرو اللہ، یہ ڈر بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ جی جی، بے شک، منو ویگیانک روپ سے، نفسیاتی طور پہ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ اے کان، جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور، منہ میں ٹھنڈک لگ رہی ہے کیا؟ سامنے اگر آپ کے سانپ آ جائے اور ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو کیا کرو گے؟
سامنے کوئی بندوق لے کے تان دے اور ہاتھ میں آپ کے کچھ نہیں ہے، کیا کرو گے؟ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، منوویگیانک روپ سے انسان جس سے جتنا ڈرتا اتنا دور بھاگتا ہے۔ اگلے جملے بھی خاص توجہ چاہوں گا، بندہ جس سے جتنا ڈرتا اتنا دور بھاگتا، مگر صرف اللہ کا ڈر میرے دوست اتنا قیمتی، اتنا انمول ہوتا کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، شہزادہ غازی ملت۔ کیا بات ہے! So if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then you have a fear of Allah. اللہ سے قریب ہونا تو اس سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بہت سے زیادہ اس نے خود فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے نے مجھے پکارا، آواز کی، سوال کیا، ہاتھ پھیلایا، میں قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا۔ تو اللہ تو قریب، بدقسمتی سے ہم اس کے قریب نہیں ہوتے، ہم اس سے بے شک کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈرنا شروع کیا، اور یہ نیچرل ہے میرے دوستو، ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اسی لیے سارا قسم کا ڈر ہمیں لگا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی جنگل میں عبادت، نام سنا ہے نا خواجہ اویس کا، بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا، سرکار کی سن سن کے خبر اللہ، کیا بات ہے! ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی تھی، اور ایک بھیڑیا، خوار کان والا بھیڑیا، گردن گھما گھما کے خواجہ اویس کی بکریوں کی حفاظت۔ بھیڑیا کیا کہا میں نے؟ بھیڑیا جی، شیر ہوتا تو میں یقین کرتا، کیونکہ شیر اگر بہت ڈینجرس ہے تو بڑا خوددار بھی ہوتا، اگر آپ شیر کو قاعدے سے کھلا پلا دو تو آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، you can walk with the lion، آپ شیر کے ساتھ ٹہل سکتے۔ اور یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، ذاتی تجربہ، میں نے شیر کو پیٹ بھر کے کھلایا، پھر اس کے ساتھ 500 میٹر تک چلا، آدھا کلو۔ یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے ذرا سینے شیر والا دل بھی کیا بات ہے! سب کے بس کا روگ نہیں، شیر ہوتا تو، لیکن بھیڑیا میرے دوستوں ایسا درندہ ہوتا کہ اگر اتنا کھا لے کہ گردن تک سانس لینے کی گنجائش نہیں، اور سامنے اگر بکری یا بھیڑ کچھ دکھ جائے تو نوچے گا چاہے، اور یہاں منظر عجیب، خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں، بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا مسافر کا، جب اس نے یہ ادبھت، اوشوسنی، اکلپنی، انکریڈیبل، انبلیویبل، ناقابل یقین منظر دیکھا تو رہا نہ گیا، پوچھا بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے مسکرا کے کہا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا۔ اللہ کے نے سمجھ میں آیا، سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادہ غازی ملت۔ اس لیے میری قوم کے خیور سنیو، اگر تم
چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے اساماجک تتو ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے تپائیں تھر تھرائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام مخالف طاقتیں ہمارے علماء پر ہاتھ رکھنے سے پہلے 100 بار سوچیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ناموس رسالت کا جھنڈا بلند کرنے والوں ایوان کفر میں زلزلہ آ جائے، اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ ایک بات بتاؤں، جو لوگ آج کل تو کیا ہے، شرم آتی ہے کچھ لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ we are just like a photocopy of Muslims۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں۔ کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، نہ شریعت کا لحاظ نہ اللہ کا ڈر، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ ادھر کون دانی بیٹھا ہوا جو بار بار بچوں کو بھیج کے ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کون دانی ہے؟ بڑی سخاوت ہے تو خود آئے، بچوں سے ڈسٹرب مت کرو جلسے کو۔ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو آج ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، فلاں رائٹ میں اتنے مارے گئے، یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے، یہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی بٹائی جا رہی۔ We are just like if ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، ان کی طرح ٹوپی پہنتے، اور اب تو خیر پہنتے کم، پہناتے زیادہ، سینکڑوں کو پہنا دیتے ہیں دن میں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا ہے، اس سے بڑی ہمارے پاس اور کوئی پہچان ہی نہیں بچی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، اور ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن سے منہ دکھانے کے لیے اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام ہندی یا سنسکرت میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ وہ بھی رکھنا جائز تھا۔ ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں رکھا، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور ہماری کوئی پہچان نہیں۔ ہم نے ملیشیا اور انڈونیشیا کے مسلمانوں کی کاپی نہیں کی جنہوں نے اپنی مقامی بھاشا میں لوگوں کا نام رکھا، پہچانی ہی چھوٹی۔ کسی بھی مسلمان کا نام پرکاش رکھا جا سکتا ہے، کمل رکھا جا سکتا ہے، سریندر دھرمیندر رکھا جا سکتا ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے نہیں رکھا۔ اب مکسنگ ہو رہی، پہچان نام سے ہو رہی۔ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام اردو فارسی میں رکھا ہے۔ یاد رکھنا، گریر کے غیور مسلمان، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا۔ ارے ہم وہ مسلمان نہیں، ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم تو وہ مسلمان تھے جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ ہم تو وہ مسلمان تھے جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔
ہم تو وہ مسلمان تھے جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدس کی چابی قدموں میں رکھ دے. ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک لیٹر لکھا تھا تو روانی کا مزاج بدل جائے. ہم تو وہ مسلمان تھے جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی. ارے ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے بدر و حنین میں، توجہ رہے، بدر و حنین میں رشتہ داروں کے مقابلے تلوار اٹھایا اور اعلان کر دیا کہ ہم رشتہ داری نہیں مصطفیٰ کی وفاداری دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور تاج العلماء. زندہ باد. ہم تو وہ مسلمان تھے. میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. وہ مسلمان تھے کہ نئی نویلی شادی، نئی نویلی دلہن سہاگ کی رات ہے، کان میں الرحیل کی صدا آئی تو اپنی نئی نویلی دلہن کو اسی سہاگ کی رات سہاگ کے بستر پہ چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان قتال میں اتر کر اپنے پرانوں کی آہوتی دے دے. ہم وہ مسلمان تھے جن کے تصور سے، جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ خدا کو یاد کر لے. ارے ہم وہ مسلمان تھے کہ جب فتح قادسیہ کے لیے ہمارے صحابہ نے جب میدان کارزار کو پار کیا تو سامنے دریائے دجلہ آ گئی. دریا کی لہریں اوفان پہ تھی مگر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھیوں نے پرواہ نہ کی اور اپنے گھوڑوں کو اسی دریا میں اتار دیا. اس منظر کو دیکھ کر حور و غلماں بھی حیرت میں، شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء زندہ باد. بہت اچھا. ہم تو نام کے مسلمان، پریکٹیکل مسلمان نہیں، ایکٹنگ مسلمان. مسلمانوں کی طرح ہم ایکٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل میں ہم مسلمان نہیں. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا. صرف 100 سال پہلے میں ایک مستشرق کی ایک کتاب نیٹ پہ پڑھ رہا تھا. وہ مسلمان ہو گیا قرآن پڑھتے پڑھتے. پہلے تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس میں کیڑے نکالنے کے لیے، مگر اسے موتی اور ہیرے دکھنے لگے. کیڑے تو اس کے دماغ میں تھے وہ نکل گئے اور اس کی جگہ قرآن سے نکلنے والے موتی و مرجان اسے ملے. تو اس نے بڑی لمبی تفصیلی کتاب لکھی، ہاؤ آئی بیکم مسلم، انگلش میں وہ بک ہے. اس میں اس نے لکھا کہ 1924 ٹھیک 100 سال پہلے، یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے تک تم ترکوں کی ہسٹری بتاؤ. خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے تک مسلمان جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، سود نہیں کھاتے تھے، شراب تو چھوڑو کسی کا پانی بھی بغیر اجازت کے نہیں پیتے تھے. اتنے سچے تھے. کہ یہی دیکھ کے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ آگے لکھتا ہے، اور یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھ لینا کہ ان کے دادا کتنے سچے تھے، جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے. وہ لکھتا ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں جب کوئی انسان بہت زیادہ سچ بولتا تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کیا بات ہے بھائی، صرف سچ بول رہا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا. زیادہ دور نہیں، صرف 100 سال پہلے، صرف 100 سال پہلے ہم ایسے مسلمان تھے. اور آج بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم ہیں، جو سب سے زیادہ دھوکہ دے وہ ہم ہیں. اتنی خوبصورت عبادت نماز ہے لیکن جو اس کا مذاق اڑائے وہ ہم ہیں. جو سود کھائے اکثر ہم ہیں. شراب پینے والے، اسمیکنگ کرنے والے، نہ جانے
कितने तरह के नशे करने वाले मुसलमान आज हम में। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा मुसलमान कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? हम तो ऐसे मुसलमान हैं। आज अगर 4 पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए, बहुत हौसले से हमारा नौजवान बोलता, रात दिन शराब कबाब शबाब में गुजारता, सुबह शाम उठते बैठते हरामकारी करता है। पहले हराम काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, अब तो मोबाइल आ गया, घर ही में हरामकारी हो रही है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी जवान बेटी रात की सर्दी में रजाई के अंदर मोबाइल का कैसा इस्तेमाल कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, हमें नहीं पता। आज हम ऐसे मुसलमान, अब अगर हमारी ऐसी दुर्गत हो गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है, तवज्जो से सुनो। मैं जो लोग नारे तकबीर और रिसालत वाली तकरीर बहुत सुनने की आदी है, मैं उनसे बड़ी माजूर। मेरा दिल आज बहुत जख्मी और मेरे एक साथी को अननेसेसरी जो है लोगों ने उठा लिया और मेरा दिल बहुत जख्मी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज अपना जख्म जिगर आपको सुनाऊं। कितनी प्यारी उम्मत हुआ करती थी ये, और आज हम क्या हो गए। इस तरफ इस ज़हन को रखो अज़ीज़ाने मिल्लत, हम ऐसे मुसलमान। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाए, जिन्होंने सुना है वही उठाए। 10-15 लोग हैं। हज्जाज बिन यूसुफ की बड़ा क्रूर शासक था, बसरा का गवर्नर था, हाकिम था, बल्कि यूं कहा जाए बसरा का बादशाह था। बनी उमैया के जमाने में सबसे क्रूर शासक ये था। इतना जालिम था कि यजीद भी इसके जुल्म को देख के शर्मा जाए। सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगने वाला हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम था कि जिस गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया था, उसी गुरु को कुर्सी से उतार के उसकी कुर्सी पर। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम कि गुरुजी के जमाने में जो सिक्का चलता था ना, उसको डीमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाने लगा। ऐसा जालिम था। उलमा मशाइख जो जुमा में वहां तकरीर करते थे, उनको मजबूर कर दिया था कि खुतबे में मेरा खुतबा पढ़ो, और अगर कोई मुफ्ती या मौलाना या इमाम नहीं पढ़ता था तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। पूरी मिशनरी को अपने कंट्रोल में कर लिया। कोई उसके खिलाफ बगावत का अलम उठाता था तो हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपको दिमाग अपना इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं, और जा रहा है तो जाने दो, रोकता था। इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। बस एक नेक काम उसने किया, बहुत बड़ा। ऐसा नहीं कि जालिम कोई अच्छा काम नहीं करते, एक बहुत अच्छा काम किया, और अगर अल्लाह उस काम की वजह से उसे बख्श दे तो अल्लाह का फजल है, और ना बख्शे तो उसका आदल है। और वो नेक काम ये था कि उसने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सदर्न इंडिया और मिडिल ईस्ट के कुछ अजमी मुल्क, और उधर मावराउन नहर में जो तुर्कों के मुल्क हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ के मुसलमानों के लिए इसने कुरान पाक में एराब, नुक्ते, ज़बर, ज़ेर लगा दिए थे। ये वो काम है जिसके सहारे हमने पहचान लिया कि ये बा है, ये ता है। नहीं तो जिस पे 2 नुक्ता उसे ता समझते हैं, जिस पे 1 नुक्ता उसे बा समझते हैं, उसमें पहले कुरान में कोई नुक्ता ही नहीं। तो ये उसने एक बड़ा काम किया, लेकिन इतना जालिम था। उसके बारे में एक मैंने यहाँ तक सुना है कि कोई कबूतर अगर हवा में उड़ता था, पहले ज़माने में ख़त किताबत कबूतरों के जरिए होती थी, तो वो पता लगाता था ये अगर हमारे महल से नहीं उड़ा है तो उड़ते उड़ते उसी कबूतर को मार दिया जाता था, ताकि ये जो प्रचारो प्रसार है ये इधर से उधर ना जाए। यानी पूरे सूचना प्रसारण को अपने कंट्रोल में रख लिया था। आज की जबान में कहा जाए तो पूरा मीडिया अपनी जेब में रख लिया था। ऐसा था कौन? जोर से बोलो। हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद उनकी बारगाह में आया
रो रो के अर्ज करने लगा, हुजूर ये आज से 1400 बरस पहले की बात है, पौने 1400 बरस। हुजूर ये अल्लाह इस हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना बड़ा जालिम सफाक थोड़ने से जुल्म कर रहा है, इस हज्जाज नामी शैतान को अल्लाह उतार क्यों नहीं देता? इतना कहा था हजरत ख्वाजा। तवज्जो चाहूंगा, ये जुमला जाया हो गया तो पूरा जलसा जाया हो गया। कहाँ बोलना है वो वक्त भी तय कर लिया। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम। ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया और पुरजलाल लहजे में कहा, सुन, यही पूछ रहा है ना कि अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता? सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सर पे बैठा। कुछ पल्ले पड़ रहा है? Allah subhanahu wa ta'ala brought him because we have done a lot of sins and evils and bad deeds. हमने इतने गुनाह किए कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज जैसा सुल्तान सर पे बिठाया है। अब अगर तुम्हें लगता कि हम उसी माहौल से गुजर रहे हैं तो तुम्हें इधर उधर किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, बस तौबा करने की जरूरत है, अच्छा मुसलमान बनने की जरूरत है, नमाज पढ़ने की जरूरत है, रोजा रखने की जरूरत है, ऐसे मुसलमान बनने की जरूरत है कि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला कहे, वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। जब तुम यहाँ की सड़कों पे चलो तो तुम्हें गैर जब देखे तो ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहे कि देख चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। इतना बड़ा जालिम था, इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता, रुजू करो। क्या? अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने नफ्से अम्मारा को पाक करके नफ्से लव्वामा, उसे और तरक्की दे के नफ्से मुल्हिमा, उसे और तरक्की दे के नफ्से मुतमइन्ना, उसे और तरक्की दे के नफ्से राजिया, उसे और तरक्की दे के नफ्से मर्जिया बना लो। अपनी मर्जी से जीना छोड़ दो, उसी की मर्जी से जियो, जिसकी मर्जी से आए हो, जिसकी मर्जी से जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारी ये हालत हो गई है कि हम रुजू नहीं कर पाते, तौबा करते हैं, आज शराब नहीं पिएंगे, कल फिर पीते हैं, ज़िना नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद फिर करते हैं। जैसे हम वैसे हमारी तौबा। मुसलमानों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं कि अपने किरदार और अमल को नबवी सीरत का ईनादार बना लो, मुस्तफा के उस्वा हसना को अपना लो, और कभी मौका मिले तो 24 घंटे में कोई एक टाइम ऐसा निकालो कि तुम रहो और तुम्हारा खुदा, तीसरा कोई ना हो, और अपने गुनाहों को याद कर करके आंसू बहाओ। मैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर कल फज्र की नमाज में तूने अपने गुनाहों को याद करके 2 बूंद आंसुओं की गिरा दी तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया बहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। मैं किसी बूढ़े या किसी शेख की मिसाल नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे मुआशरे में, बल्कि हमारी मस्जिदों में उसी को मुअज्जिन बनाया जाता है जो कम से कम 70 साल का। हज को चला है बुढ़ा, लवरेज हो चुका है, लिए मौत का पैमाना, ला हौल वला कुव्वत। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अजान के सवाब को, अजान देने के सवाब को उम्मत से छुपाए रखा। इतना सवाब है कि अगर बता दूं तो उम्मत एक दूसरे से सबकत करने के लिए झगड़ा करेगी, क़िताल करेगी कि मैं अजान दूं। इसलिए मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं दूंगा, वो तो झक मार के मस्जिद में जाता है।
नौजवान हो ज्यादा तो नौजवान की मिसाल, उसके मन में कितना अल्लाह का डर। एक नौजवान 20-22 साल का, बिल्कुल गबरू कड़ियल जवान, अपनी कौम का सिपह सालार निकल पड़ा, चलता रहा, दरिया के किनारे चल रहा था। उसके पास जितने भी उसकी गठरी में, पोटली में जितना साजो सामान खाने पीने का था, वो सफर की लंबाई में खत्म हो गया। आगे चल के भूख लगी, नौजवान ने देखा खाने को कुछ नहीं, सफर करता रहा फिर, और भूख की शिद्दत ने उसे तंग किया। अल्लाह की रहमत को जोश आया, देखा खजूरों का नखलिस्तान नजर आया। दिल में ख्याल आया, चलो खजूर खा के, पानी तो है, बस खजूर खा के मैं अपनी भूख मिटा दूं। जैसे ही खजूर के दरख्त के करीब पहुंचा, रुक गया। अंदर ही अंदर आवाज आई, इसका मालिक तू है नहीं तो खाएगा कैसे? अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा है। यही तकवे का पहला जीना है कि अल्लाह देख रहा है। नहीं खाया, चलता रहा। भूख की शिद्दत से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लड़खड़ा लड़खड़ा के नौजवान गिरने लगा। सामने मुर्दार चिड़िया दिखी, सोचा लो इसे भून के खा दूं, क्योंकि जान बचाने के लिए मुर्दार उस हद तक खा सकते हैं जिस हद तक जान बच जाए, ये नहीं कि उससे पेट भरना। नौजवान को फतवा पता था, लेकिन उसने कहा फतवा और है, तकवा और है। उसने फतवे पे नहीं तकवे पे अमल किया कि अल्लाह देख रहा। नौजवान चलता रहा, आंखों के सामने शिद्दत से अंधेरा, भूख ने उसे तड़पा रखा। रहमत खुदा को जोश आ गया। देखता क्या है कि जिस दरिया के किनारे वो चल रहा था, उसी दरिया के किनारे एक लाल लाल सुर्ख सुर्ख सेब नजर आया। सेब इतना लाल था कि देखते ही नौजवान के चेहरे पे इतनी लाली आ गई जितनी उस सेब ने नहीं थी। उठाया, न देखा आओ, न देखा ताओ, सेब खा लिया। वाकया सब सुनते हैं, मैं नतीजे पे आना चाहता हूं। खा लिया, सेब खाया तो राहत मिली, राहत मिली तो ताकत मिली, ताकत मिली तो ताकत करंट बनकर दिमाग तक पहुंची। जब करंट बनकर दिमाग तक पहुंची तो दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो नौजवान हैरत में, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, ये किसका सेब मैंने खा लिया। हालांकि बहता सेब लुक्ता लतीफ के जुमरे में माले गनीमत खा लिए, क्या बुरा किया, जैसे हम बहती मछली खा लेते हैं। लेकिन ये फतवा तकवा, उसका तकवा तो ये है कि मैंने किसका सेब खा लिया, इसका मालिक कौन है। आज तक मैंने कभी लुक़्मे हराम नहीं खाया, ये कैसे मैंने खा लिया, क्या करूं? तो ये हजम हो जाएगा और हजम होके खून का कतरा बन जाएगा और खून का कतरा बन के मेरे सारे खून को गंदा कर देगा। जरा उस नौजवान के तकवे को देखो। गुरेर वालों, मुरादाबाद, संभल वालों, दिल्ली जाते हो, KFC में चिकन खाते हो, मैकडोनाल्ड में पिज्जा बर्गर खाते हो, क्या सोचते हो कोई देख नहीं रहा है? अल्लाह देख रहा है। वो सेब खाकर लड़का नौजवान बेचैन है, क्या करूं, रोने लगा। ए अल्लाह, इसके मालिक से मुझे मिला दे, ताकि सेब हजम होने से पहले मैं इस मसले को हल कर सकूं, अपना खून पाक कर सकूं। फिर दिल में ख्याल आया कि हो ना हो, जिस रुख से ये सेब बहता हुआ आया है, चलो उधर चलते हैं, शायद कोई सुराग नहीं। वो नौजवान चलता रहा, मीलों का सफर तय करते 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 देखता क्या है कि एक पेड़, एक दरख्त सेब का, उसकी एक टहनी जो है वो सतह आब से बिल्कुल टच है पानी से, उसमें 4-5 लाल लाल सेब लटके हैं। नौजवान के मन में फौरन ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी टहनी से टूटा होगा, चलो अंदर चलते हैं, शायद बागबां इसका माली मिल जाए, इससे पहले कि सेब हजम हो के खून बन जाए उसका पांव पकड़ के माफी मांग लूंगा। नौजवान अंदर आया, जोर से बोला, कोई है, कोई है। देखता क्या है कि एक बाबा हाथ में डंडा लिए
ضعیف ہیں، شیخ فانی ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہے، کہا ہاں بولو میں ہوں۔ کہا بابا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ کہا ہاں میں مالک ہوں۔ کہا بابا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا اپنی جان پہ۔ کہا کیا کیا بیٹا تم نے؟ کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھایا۔ کہا میری اجازت کے بغیر میرے باغ کا سیب؟ ارے جب کوئی آیا نہیں تو تم نے کھایا کیسے؟ نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہ میں بھوک کی شدت سے پریشان تھا، نہ کھجور کھائی نہ یہ کھایا، اندھیرا آیا، گر گیا، لوٹ گیا، پھر کھڑا ہوا، اس کے بعد یہ سیب نظر آیا، سیب کھایا، جیسے ہی دماغ کی بتی جلی خیال آیا کہ اجازت لیے بغیر کھایا، پھر سوچا اگر یہ حرام کا لقمہ خون کا حرام قطرہ بن گیا تو میرے شریر کے سارے خون کو گندا کر دے گا۔ پھر الٹے اسی پیر لوٹا اور چلتے چلتے میں نے یہ ٹہنی دیکھی، یہ درخت دیکھا، یہ سیب دیکھے، آپ کو دیکھا، بابا معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ کا، اس بابا کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ 21-22 سال کی عمر میں اتنا اللہ کا ڈر، اتنا اللہ کا ڈر۔ من ہی من میں سوچا یہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ شیخ نے کہا بیٹا تو نے ظلم تو کیا ہے، گناہ کیا، اتنی آسانی سے تجھے نہیں چھوڑوں گا، میری ایک شرط ہے۔ نوجوان نے کہا بابا پہلے معاف کرو، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ بعض روایات میں آیا کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں کہو تو آپ کا ساری زندگی غلام بننے کو تیار ہوں، میں آپ کا کپڑا دھوؤں، بستر بچھاؤں، آپ کی گھر آپ کا سیوک بن کے رہوں گا، لیکن معاف کر دو۔ شیخ نے، بابا نے کہا نہیں یہ سب نہیں کر رہا، بس میری بیٹی سے تجھے نکاح کرنا۔ آج کا یہ نوجوان ہوتا ہے یہ فیس بک انسٹاگرام ایکس والا، تو کہتا ہے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا داماد بننے نہیں آیا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اسے جلدی تھی کہ جلدی معافی مل جائے۔ اس نے کہا بابا گواہ رہنا میں آپ کی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں، بلا اپنی بیٹی کو، میں ابھی نکاح کروں۔ تب تک اس شیخ نے کہا دیکھ ایسا نہ ہو کہ تو بعد میں یہ کہے کہ بوڑھے نے دھوکہ دے دیا، ایسی بیٹی تھما دیا، اس میں یہ کمی وہ کمی، اس لیے سن میں ساری کمیاں خود بتا دوں تاکہ بعد میں دھوکہ نہ رہے۔ میری بیٹی جس سے تیری شادی ہوگی وہ آنکھوں سے اندھی، اچھا، اور سن کان سے بہری ہے، اچھا، اور سن منہ سے گونگی بھی ہے۔ نوجوان نے کہا اچھا، اور سن ہاتھ سے لولی بھی ہے، اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی۔ آج کا یہ نوجوان ہوتا جو بائک کو ایسے ایسے چلاتا ہے تو کہتا اے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو۔ مگر نفس تو سب کے پاس ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نوجوان کو بھی جھٹکا لگا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میری لائف پارٹنر بن ہی نہیں سکتی، جو خود بے سہارا ہو، میرا سہارا کیا بنے گی؟ اندھی ہو، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ جھٹکا لگا، نوجوان تھا لیکن اللہ کا ڈر اس پر غالب تھا۔ اس نے کہا بابا گواہ رہنا، بس تم مجھے ابھی معاف کرو، ابھی معاف کرو، میں تیری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار۔ اتنا ہونا تھا، مختصر سے ماحول میں شادی ہو گئی، مختصر سی مہر کے ساتھ ادا ہو گئی۔ شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے۔ شیخ نے نوجوان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہا جا بیٹا تیری بیوی میری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دروازے کے قریب نوجوان پہنچا تو رک گیا، اندر خیال آیا کہ یہ تو اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی ہے، مگر سلام کرنا تو نبی کی سنت ہے، سلام کروں گا چاہے وہ جواب دے نہ دے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک آہٹ محسوس ہوئی، سلام کیا تو اندر سے جواب ملا، اور دیکھا کیا کہ نہ وہاں کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی لولی، نہ کوئی لنگڑی، بلکہ ایسی خاتون جیسے لگ رہا تھا جنتی حوروں نے کسی دوشیزہ کا سنگار کیا۔
چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے بدر منیر نے بلائیں لے لی ہو۔ آج کا نوجوان ہوتا تو سوچتا لگتا میں غلطی سے دوسرے کمرے میں آ گیا، چلو میں اپنی بیوی کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے یہاں ٹائم پاس کروں۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بھاگا اور شیخ کا ہاتھ پکڑا۔ اب ادب ادب کنارے، سیدھے ہاتھ پکڑا، کالر پکڑا۔ بابا اب تو مجھ پہ رحم نہیں آتا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایک گناہ کیا تھا، سیب کھا کر تو اندھی بہری گونگی لنگڑی سے شادی کرنی پڑی۔ اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تب تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا، کچھ تو مجھ پہ رحم کرو۔ آپ نے کہا اندھی بہری، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنتی حور کوئی بیٹھی ہے، چہرہ ایسا کہ اس چشم فلک نے ایسی خوبصورتی نہ دیکھی ہو۔ مجھے میری بیوی کے کمرے میں لے چلو جہاں میری بیوی اندھی بہری گونگی لنگڑی بیٹھی ہے، میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں وہاں جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا۔ تب تک اس شیخ نے، کس نے؟ حضرت عبداللہ سومری نے اس نوجوان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کس نوجوان کی؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے، یہی حسن کی ملکہ تیری شریک حیات ہے، یہی خوبصورت محجبین تیری بیوی ہے۔ میں نے جب تیرے اندر دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تو اتنا بے چین ہے، تو میں سمجھ گیا کہ میری سیدہ ام الخیر کے لیے، میری اس بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر داماد مجھے ملنے والا نہیں۔ جس طرح میری بیٹی لاجواب ہے اسی طرح تو بھی لاجواب۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور جناب سیدہ طیبہ ام الخیر جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے جنم۔ اس لیے اپنی نسل کو سنبھالنا تو خود سنبھال جاؤ، نسل کو اچھی قوم کے سامنے دینا ہے تو خود اچھے بن جاؤ۔ یہ نتیجہ کہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ عبدالقادر جیلانی جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرتا ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جن کی ہر حرکت پر مشیت کی نظر ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جن کی طبیعت ہی شریعت کے رنگ میں ڈھلی ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جو فرش پر رہ کر عرش کا نظارہ کرتا ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جو پرتوے ذات محمدی ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جس نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سب نے گردن جھکا دی اور سب کی جھکی گردن یہ اعلان کرنے لگی کہ اے عبدالقادر، ہم تیرا وہ قدم اپنے پاؤں پہ کیوں نہ رکھیں، اپنے گردنوں پہ کیوں نہ رکھیں، تیری گردن پہ مصطفیٰ کا قدم۔ اور سنیے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈ کا میں سلسلے گفتگو کو کیونکہ اتنا ہی کھلانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے، بد ہضمی نہ ہو۔ اجازت ہے 2-4-5 منٹ اور یا اس لیے کہ جو دوسرا حصہ ہے طریقت والا، اگر اس پہ ہمیں کچھ نہیں کہا تو گڑبڑ ہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہو جاؤ۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، ایک آسان مثال دے کے بات کو فنش کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام
ایک ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، تو جب کئی لاشوں کو دیکھا، ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا، 5 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے، ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا تو آسمان کی طرف سر کیا، اے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ یہ جن کی ہڈیاں سوکھ کے مرجھا گئی ہیں انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ آواز آئی، آواز آئی، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، مرنے کے بعد، ہاں اس جملے پہ ذرا غور کیجیے، مرنے کے بعد انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کا یہ جملہ تھا اور کتنا یقین تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا تو جواب بھی ملے، ہائے ہائے جواب بھی ملے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر یہی جاننا چاہتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کروں گا؟ سن، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، 100 سال تک حضرت عزیر پر موت طاری کر دی۔ زور سے بولو کئے سال تک؟ موت سمجھتے ہیں نا؟ ہاں؟ اچھا جب آئے گی تو سمجھ جاؤ۔ موت کہتے ہوا انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے نکل جانا کیا ہے؟ یعنی 100 سال تک حضرت عزیر جو ہیں وہ فلسطین کی وادی میں پڑے ہیں اور ان کی روح قبضے مولا میں، 100 سال تک۔ ثم بعث، 100 سال کے بعد روح عزیر کو جسم عزیر میں اللہ نے پلٹا دیا۔ جب پلٹایا تو جسم میں حرکت آئی، حضرت عزیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، کتنا آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا بال دیکھا، ناخن دیکھا، کپڑا دیکھا، سب ٹھیک ٹھاک، عرض کیا اے اللہ لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور؟ آواز آئی نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال تک آرام کیا۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو کیا سمجھتا کہ صرف تیرا کپڑا، تیرا ناخن، تیرا بال ہی محفوظ رہا؟ اپنے کھانے پینے کو دیکھ، سونگ لم یتسنہ، اسپوائل نہیں ہوئے، سڑے گلے نہیں، خراب نہیں ہوئے، باس نہیں آ رہی، مہک نہیں آ رہی۔ لیکن تجھے یقین دلانے کے لیے ایک چیز رکھی ہے میں نے، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اس گدھے کو دیکھ، تو تھوڑا سا دور تھا، کافی دور تھا حضرت عزیر سے، دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کنکال بن چکا ہے 100 سال میں، اب میں تیرے سامنے اس کا کھال بناؤں گا، بال بناؤں گا، پوست بناؤں گا، گوشت بناؤں گا، اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن تو ان الحکم الا للہ، وہاں تو صرف ہماری ہی حکمرانی ہو۔ اس میں جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا خراب نہیں ہوا، کھانا پینا زور سے بولو خراب، روایات میں ہے کہ اس میں گوشت کے سوکھے ٹکڑے تھے خراب نہیں ہوئے، ستو تھا خراب نہیں ہوا، شہد تھا خراب نہیں ہوا، کھجوریں تھی خراب نہیں ہوا، کچھ سبزیاں تھی خراب نہیں ہوئی، روٹی کا ٹکڑا تھا خراب نہیں ہوا، پانی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک نہیں خراب ہوا۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ پورا کھانا پینا ایک پوٹلی میں تھا۔ کس میں تھا؟ گٹھری، پوٹلی کیا کہتے ہیں؟ پوٹلی کہتے ہیں نا، پورب میں گٹھری کہتے ہیں، ایک پوٹلی میں، توجہ سنیے، کس میں تھا؟ زور سے بولو۔ اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے پر، کیچ کرو یار، سو لینا بعد میں، اللہ والے کے، اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اللہ والے کی صحبت اور قربت نے بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا، اور یہ گدھا صحبت سے دور، قربت سے دور تھا، سڑ بھی گیا، گل بھی گیا۔ ارے سمجھو یار، اب اگر تم سے کوئی کہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھو، بغداد نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، کچھوچا نہ جاؤ، بریلی نہ جاؤ، اگر کوئی ایسی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ گدھا ہے۔ کیا ہے؟
کہنا گدھے پہلے تو انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا دے گا۔ آپ ذرا سوچو کہ جب ساتھ رہنے کا فیض یہ، صحبت کا فیض کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے جب بے زبان دانا اور بے زبان کھانا 100 سال تک نہیں بگڑ سکتا، تو وہ سنی بھی نہیں بگڑے گا جو دامن عبدالقادر جیلانی تھام کے بولے۔ مولا کریم ہم سب کو غوث اعظم کی نسبت کا فیض عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر 18 تاریخ کو تھوڑا کم ٹھنڈک رہے گی، یوسف پور میں 18 کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ مولانا حسنین صاحب نے مہر لگا دی، یہ رہیں گے انشاءاللہ، تو بالکل آنا ہے انشاءاللہ، اور بالکل پورے حوصلے